انڈیا کا فالس فلیگ نیریٹو تھا وہ کسی بھی دنیا کی پاور نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. پاکستان کے ویو پوائنٹ کو دنیا نے سمجھا بھی اور دنیا نے مانا بھی. پچھلے چند دنوں سے انڈیا اور امریکہ کی ایک ٹریڈ وار شروع ہوئی ہے, ٹیرف وار شروع ہوئی ہے. ریسنٹلی بھی سو کہ بار بار مودی جو ہیں وہ بار بار برکس پہ جا رہے ہیں, ایس سی او پہ جا رہے ہیں, کافی اسٹیٹس وزٹ کر رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ اس کے کوئی ریجنل الائنسز کے چانسز ہیں آفٹر دس, جو بھی بی جے پی کا اور مودی جو الائنسز فارم کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک. اگر ہم یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو جو انڈیا کا فالس فلیگ نیریٹو تھا وہ کسی بھی دنیا کی پاور نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. کسی چھوٹے سے چھوٹے ملک سے لے کے بڑے سے بڑے ملک تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. پھر جب 4 دن کی یہ انڈین ایگریشن ہوئی پاکستان کے خلاف, جس کا پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اس میں انڈیا کو نقصان ہوا اور کس طرح انڈیا کو بیک ٹریک کرنا پڑا, تو اس کے بعد انڈیا نے بھی اپنی ایک سو کالڈ ڈپلومیٹک مشن کرنے کے لیے ایک ٹیم بنا کے پوری دنیا میں بھیجی. پاکستان نے بھی بھیجی, جس کو ہمارے فارمر فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب لیڈ کر رہے تھے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری جب یورپ اور امریکہ گئے تو ان کو کتنی پذیرائی ملی اور ان سے کتنے لوگ ملے, اور پاکستان کے ویو پوائنٹ کو دنیا نے سمجھا بھی اور دنیا نے مانا بھی. آن دا کانٹریری انڈیا جو ہے اس کے ویو پوائنٹ کو نہیں مانا گیا. ابھی ٹھیک ہے, مودی صاحب جو ہے وہ برکس اور ایس سی او یا G20 یا G7 کے اجلاس اٹینڈ کر رہے ہیں. وہ تو اس لیے اٹینڈ کر رہے ہیں کہ وہ اس کے ممبر ہیں, بٹ انڈیا کی جو آئسولیشن ہے وہ بڑی اوبیس ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے انڈیا اور امریکہ کی ایک ٹریڈ وار شروع ہوئی ہے, ٹیرف وار شروع ہوئی ہے. کل ہی ان کے جو ٹیرف پرسنٹیج ہے وہ 50% کر دی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اور انڈیا کے اوپر بہت سارے الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ رشین آئل امپورٹ کر رہا ہے. وہ انڈیا جو ہے وہ یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میڈیشن کا رول ادا کیا تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ انڈیا کی فارن پالیسی, انڈیا کی ایون ان کی ڈومیسٹک پالیسی جو ہے وہ اپنے بالکل لوئسٹ ایب پہ ہے.